اس وقت کیفیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ بخلا اٹھے ہوتے ہو تمہاری پریشانی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہو. اور یہ روز ہمارا تجربہ ہے ایسے وقت میں کہ جب کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ طبیب بھی بالی سے مایوس ہو کے اٹھ کے چلا جا رہا ہو. یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں. تو اس وقت پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہاں ہے ایک بھنگڑ خانے کا چوڑا، وہ ڈھول بجاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے انہوں ہی سادھ لیتے ہیں. یعنی کیا انداز ہے قرآن کا یہ بات کہنے کا کہ اس وقت عقل اور فکر اور منطق اور فلسفہ اور محسوسات اور طب اور دوا دارو سب چیزیں تم چھوڑ جاتے ہو اور یہاں تک پہنچ جاتے ہو کہ عام زندگی میں جن چیزوں کے اوپر تم مذاق کرو اس وقت ان چیزوں کے متعلق بھی کہتے ہو کہ وہ یہ بھی کر کے دیکھ لو، شاید یہی کچھ ہو جائے. تمہاری مایوسیوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور شدت پہ تکلیف پر تکلیف جمع ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ساق کا لفظ عربی زبان میں یہ معنی تو اس کے پنڈلی کے ہوتے ہیں، لیکن محاورہ ہے عربی زبان میں کہ جب کوئی چیز شدت کی تکلیف آئے تو اس کے لیے کہتے ہیں پنڈلی کھل جانا. اردو میں بھی ایک محاورہ ہے اگرچہ اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تکلیف پہ تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس وقت پھر مساق، جیسے کوئی ہنکائے جا رہا ہو نا، کسی بیل کو کسی مویشی کو پیچھے سے ہانکتا ہوا چلا جا رہا ہو، لے جا رہا ہو کھینچ کے کسی طرف، وہ جا نہ رہا ہو یہ لے جا رہا ہو. یعنی عجیب انداز کی بات ایک لفظ میں کہہ دی کہ یہ پھر اس وقت ہنکائے جا رہا ہوتا ہے بارگاہ خداوندی کی طرف. کیا بات تھی جو اس کی یہ کیفیت ہو گئی؟ یہ وہ تھا. اب 2 آیتوں میں آپ غور کیجئے. ادب میں ایک صنف ہوتی ہے اسے لفظ و نشر کہتے ہیں. ادھر کے ایک لفظ کے مقابل میں سامنے دوسرا لفظ، عام طور پر شاعری میں یہ ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان کے ادب میں بھی یہ بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ اس میں تو الفاظ پوچھئے نہیں کتنے ہوتے ہیں صاحب. مرادفات تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے ہاں یہ لفظ و نشر ان کے ہاں بڑا کثیر ہوتا تھا. قرآن نے اس آیت کے اندر یہ نظر آ رہا ہے فلا صدق ولا صلی. کیوں ہوئی اس کی یہ حالت ایسی؟ اس لیے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. یہ صدقہ کے مقابل میں کذبہ آیا ہے اس لیے کہ یہ حقائق کی تصدیق نہیں کرتا تھا. تصدیق نہیں کرتا تھا. یہی ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کرے خاموش رہے. نہیں، آگے دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ کذبہ آ گیا، صدقہ کے مقابل میں کذبہ آ گیا. تصدیق نہیں کرتا تھا حقائق کی، تکذیب کرتا تھا اس کی. اب یہ دیکھیں نا دونوں چیزیں ملانے کے سے وہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا. ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں، یہ چیزیں متخالف ہوتی ہیں. فلا صدق ولکن کذب، تصدیق نہیں کرتا تھا، تکذیب کرتا تھا. دوسرا لفظ ہے ولا صلی وتولی. اب صلی کے آگے تولا آیا. تولا کا تو مفہوم متعین ہر جگہ، منہ موڑ کے چل دینا، گریز کی راہیں نکال دینا، پیٹ پھیر کے چل دینا. اب اس کے مقابلے میں ہے صلی. اب اس کے لیے ہمارے ہاں عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، صلاۃ بڑی اہم چیز ہے، لیکن وہ تو میں اس آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو ادبی اعجاز ہے قرآن کا لفظ و نشر کا، یہ اس کے خلاف چلی جاتی ہے بات کہ ادھر وہ صلی کہتا ہے، سامنے تولا کہتا ہے، تولا کے مقابل کا لفظ آنا چاہیے، اس کی ضد آنا چاہیے یہ لفظ جو ہے. تو عربی زبان میں یہ مادہ ہی جو ہے نا جس کو صلاۃ ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں کسی کے پیچھے پیچھے سیدھے راستے پہ چلے جانا. بنیادی معنی اس کے یہ ہیں. پھر دہرادو جو کئی دفعہ دہرایا گیا، مسلی جسے کہتے ہیں، یہ ریس کورس میں ایک گھوڑا پہلے نمبر پہ جا رہا ہو، اس کے پیچھے دوسرا گھوڑا اس کے
اس انداز سے اس کے پیچھے پیچھے جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کی پشت کے ساتھ چھوتی ہوئی ہوں، یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن جائے یہ اس کے پیچھے اور مسلسل اس کے پیچھے جائے، اسے مسلی کہتے ہیں عربی میں۔ ہمارے ہاں تو مسلی کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اور ذرا آگے بڑھ جائیے یا چلے جائیے یہ جو علاقے ہمارے یہاں میاں والے وغیرہ کے تھے تو انہیں پتہ ہوتے مسلی کیڑے ہوں آگے عام چوڑے نہیں، جڑے مسلمان ہو جان نا چوڑے وہ مسلی ہو جاتے ہیں، مانے وہ چوڑے ہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لفظ کے بنیاد میں چلے جائیے نا، جب قرآن کا مفہوم سمجھنے کا طریقہ عزیزان من بار بار دہرا دوں، وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے مادے کے بنیادی معنوں کی طرف جائیے، پھر یہ دیکھیے کہ عرب ان معانی کو ان الفاظ کو کن کن معانی میں استعمال کرتے تھے، پھر دیکھیے کہ قرآن میں ان میں سے کون سا لفظ اس آیت کے اندر صحیح بیٹھتا ہے۔ یہ آپ کریں گے سارا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کہیں تضاد نہیں ہوگا، کہیں تخالف نہیں ہوگا، کہیں ابہام نہیں ہوگا۔ اور یہ کچھ آپ نہیں کریں گے تو ایک ایک آیت میں آپ کو ابہام نظر آئے گا۔ اب یہاں ہی وہ جو اتنی بڑی صنعت ہے ادب کی، صدقہ کے مقابلے میں تو کذبہ صحیح معنی میں کرتے ہیں، لیکن تولا کے مقابلے میں صلہ جو ہے کہ یہ تصدیق نہیں کرتا تھا حقائق خداوندی کی، ان کی تکذیب کرتا تھا۔ آگے بات اگر ادھر رہے کہ یہ منہ موڑ کے چل دیتا تھا، گریز کی راہیں نکالتا تھا، تو پیچھے کوئی لفظ آنا چاہیے نا، اور پیچھے ہے صلہ کہ یہ سیدھے سیدھے اس راستے صراط مستقیم پہ نہیں چلتا تھا، گریز کی راہیں نکال کے ادھر ادھر مڑ جاتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ کرتا تھا۔ یہ کون ہے یہ جو لا کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تکذیب میں اور تکفیر میں فرق کیا ہے؟ کفر تو یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ کسی چیز سے انکار کر دینا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور تکذیب یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ مانتا ہوں، کہتے چلے جانا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں کائنات میں دنیا میں سوائے خدا کے، کہتے چلے جانا، اور ہر دوسرے شخص کو خدا بناتے چلے جانا، زبان سے یہ کہتے چلے جانا، عملاً یہ کرتے چلے جانا، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ تصدیق یہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق زندگی بنے، اتنا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم یوں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مینار پہ کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکروں کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں ہم، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، میں گواہ ہوں اس معاملے کا۔ کس بات کی شہادت دے رہا ہے یہ شخص؟ کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گواہی ہے، لیکن یہ سچ بول رہا ہے، اپنے اس اعلان کی تکذیب نہیں کر رہا، کھڑے کھڑے نیچے اتر کر پوری زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اس کی تکذیب نہیں کر رہا، انکار نہیں کرتا، کہتا چلا جا رہا ہے۔ ہندو انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا، سیکولر والا انکار کرتا ہے، وہ نہیں یہ بات کہتا۔ یہ ہم ہیں کہ یہ الفاظ دہرائے چلے جا رہے ہیں اور عملاً انکار کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ صدقہ کے مقابلے میں کذبہ، تو بات کیا ہو گئی؟ اگلی بات یہ ہو گئی کہ اس راستے کے اوپر تو یہ ہے، لیکن سیدھا اس پہ نہیں چلتا چلا جاتا، گریز کی راہیں نکالتا چلا جاتا ہے۔ سارا روپیہ جتنی دولت جی چاہے جمع کر لو قرآن کی آیات کے یکسر خلاف، وہ جہنم کے یہ وہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے یہ سکے تمہارے ہاں، یہ سارا کچھ جو ہے کرتا چلا جاتا ہے، اس میں سے اتنے سے پیسے خراج کر دیجئے تو باقی بات مال پاک۔ یہ گریز کی راہیں ہیں، گریز کی راہیں نکالتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت تھی، یہ کرتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اور پھر بڑے فخر سے اپنے گھر کی طرف آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سب ٹھیک کر لیا ایسا، وہ ہے نا قرآن میں دوسری جگہ
کہ جب ان سے کہا جائے